الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد درود شکر نذرانہ پیش کیجئے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سید یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان مبارک سے پہلے جو ہم نے سوموار سے لے کر کے جمعرات دروس کا سلسلہ شروع کیا تھا، اسی سلسلے کو انشاءاللہ برقرار رکھتے ہوئے آج کچھ درس آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ منڈے سے لے کر کے تھرسڈے تک بعد نماز ظہر آپ شرکت فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دینی علم سیکھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو پھیلانے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ قرآنی مضامین پر مشتمل کتاب کو ہم الحمدللہ رب العالمین درس میں ہم نے مکمل کیا۔ آج اسی موضوع سے متصل انشاءاللہ ایک اور کتاب آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، اس کو شروع کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآنی علم سے اللہ تعالی ہم سب کو آراستہ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنتی لاٹھی، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ مقدس لاٹھی مبارک ہے، عصا مبارک ہے، جس کو عصائے موسوی یا عصائے موسیٰ کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے آپ کے بہت سے ان معجزات کا ظہور ہوا جن کو قرآن شریف میں مختلف عنوانوں کے ساتھ بار بار بیان فرمایا ہے۔ اس مقدس لاٹھی کی تاریخ بہت قدیم ہے، جو اپنے دامن میں سینکڑوں ان تاریخی واقعات کو سمیٹے ہوئے ہیں جن میں عبرتوں اور نصیحتوں کے ہزاروں نشانات ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں، جن سے اہل نظر کو بصیرت کی روشنی اور ہدایت کا نور ملتا ہے۔ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی تھی، جس کو ہم عصا بھی کہتے ہیں، یہ آپ کے قد کے برابر 10 ہاتھ لمبی تھی، اور اس کے سر پر 2 شاخیں تھیں، 2 برانچز تھی، جو رات میں مشعل کی طرح، کینڈل کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھی۔ یہ جنت کے درخت پیلو کی لکڑی سے بنائی گئی تھی، اور اس کو حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے یعنی جنت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ چنانچہ حضرت سید علی اجہوری رحمۃ اللہ نے فرمایا، وآدم معه انزل العود والعصا لموسى من الآس النبات المكرم وأوراق تين واليمين بمكة وختم سليمان النبي المعظم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ عود، جو خوشبودہ لکڑی ہے، عود ماشاءاللہ بہت پسندیدہ خوشبو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عود کی خوشبو بہت پسند فرمایا کرتے تھے۔ اور عود کے جو درخت ہے وہ آسام، جو ہندوستان کی طرف ہے، آسام ایک جگہ ہے، وہاں پر زیادہ ہوتے ہیں، تو عود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ جو لکڑی تھی، یہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لے کر کے آئے دنیا میں، سبحان اللہ۔ اور اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، جو عزت والی پیلو کی لکڑی کا تھا، اور انجیر کی پتیاں، حجر اسود جو مکہ معظمہ میں ہے، اور نبی معظم حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، یہ 5 چیزیں جنت سے اتاری گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس عصا، یہ مقدس لاٹھی حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو یک کے بعد دیگر، یعنی ایک کے بعد دوسرے نبی کو یہ بطور میراث ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ملا، جو قوم مدین کے نبی تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے، ایجپٹ سے ہجرت فرما کر مدین تشریف لے گئے، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت بی بی صفورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا نکاح فرما دیا، اور آپ 10 برس تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر آپ کی بکریاں چراتے رہے۔ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ کو یہ مقدس عصا عنایت فرمایا، عطا فرمایا۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر کے مدین سے مصر اپنے وطن کے لیے روانہ ہوئے، اور وادی مقدس مقام طویٰ میں پہنچے، تو اللہ تعالی نے اپنی تجلی سے آپ کو سرفراز فرما کر منصب رسالت کے شرف سے سر بلند فرمایا۔ اس وقت حضرت حق جل مجدہ نے آپ سے جس طرح کلام فرمایا، تو قرآن شریف نے اس کو اس طرح بیان فرمایا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ جو کلام فرمایا اس میں کیا تھا، اور یہ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یہ میرا عصا ہے، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں، اس سے سہارا لیتا ہوں،
اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے اس میں اور بہت سارے دوسرے کام ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوسرے کام سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ کیسا عظیم معجزہ تھا، اس لاٹھی میں کتنے عظیم معجزات چھپے ہوئے تھے۔ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ دوسرے کاموں سے مراد کیا تھا کہ اس کو ہاتھ میں لے کر کے اس کے سہارے چلنا، اس سے بات چیت کر کے دل بہلانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا سے بات چیت کیا کرتے تھے، سبحان، اور وہ بھی بات چیت کیا کرتا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ دن میں اس کا درخت بن کر آپ پر سایہ کرنا، یعنی یہ جو عصا تھا، سٹک تھی، یہ دن میں during the day it would become like a tree، اور درخت بن جاتا، اور درخت کے سائے تلے حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام فرمایا کرتے تھے۔ رات میں اس کی دونوں شاخوں کا روشن ہو کر آپ کو روشنی دینا، اس سے دشمنوں، درندوں اور سانپوں، بچھوؤں کو مارنا، کنویں سے پانی بھرنے کے وقت اس کا رسی بن جانا۔ یہ جو لاٹھی تھی، جب کنویں سے پانی نکالنا ہوتا تو یہی لاٹھی رسی بن جاتی تھی، سبحان اللہ، اور اس کی دونوں شاخوں کا ڈول بن جانا، سبحان اللہ، یعنی جو دونوں شاخیں تھے اوپر، یہ ڈول بن جایا کرتے تھے، اور لاٹھی جو تھی وہ رسی بن جایا کرتی تھی، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کنویں سے بآسانی پانی نکال سکتے تھے۔ بوقت ضرورت اس کا درخت بن کر حسب خواہش پھل دینا، یعنی جو بھی آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ آج سیب کھانا ہے، آج کیلے کھانا ہے، اسی کے مطابق وہ لاٹھی درخت بن جاتا، اور اس پر پھل بھی آ جایا کرتے تھے۔ اس کو زمین میں گاڑ دینے سے پانی نکل پڑنا، آپ اس کو زمین میں گاڑ دیتے تھے، فوراً پانی کے چشمے ابل جاتے تھے زمین سے۔ یہ عظیم معجزت اللہ تعالیٰ نے صرف ایک لاٹھی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام کے معجزات کا مجموعہ بنا کر کے آپ کو بنایا گیا ہے، سبحان اللہ۔ آپ سر سے لے کر کے پاؤں اقدس تک آپ عظیم معجزہ اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقدس لاٹھی سے مذکورہ بالا کلام نکالتے رہے۔ مذکورہ بالا کام یعنی جو سارے کام ہم نے بیان کیے، وہ سارے کام نکالتے رہے، مگر جب آپ فرعون کے دربار میں ہدایت فرمانے کی غرض سے تشریف لے گئے، اور فرعون نے آپ کو جادوگر، نعوذ باللہ، جادوگر کہہ کر جھٹلایا کہ یہ تو بڑے میجیشین ہے، تو آپ کی اس عصا کے ذریعے بڑے بڑے معجزات کا ظہور شروع ہو گیا، جن میں سے 3 معجزات کا تذکرہ قرآن شریف نے بار بار ذکر فرمایا۔ سب سے پہلا معجزہ جو آپ خود جانتے ہیں وہ یہ کہ عصا کا اژدہا بن جانا۔ اژدہا بڑے سانپ کو کہتے ہیں۔ اس کا واقعہ کیا ہوا کہ فرعون نے ایک میلہ لگوایا، ایک دربار اس نے جمع کیا، لوگوں کو جمع کیا، ایک مجمع اکٹھا کیا، اور اپنی پوری سلطنت کے جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے مقابلے پر لگا دیا کہ تمام جادوگر شہر کے جمع ہو جائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرے۔ اور اس میلے کے ازدحام میں جہاں لاکھوں انسانوں کا مجمع تھا، ایک طرف جادوگروں کا ہجوم اپنی جادوگری کا سامان لے کر جمع ہو گیا، یعنی جہاں پہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس منظر کو دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ آج تو ایک چیلنج ہونے والا ہے، تو وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں جادوگر بھی موجود تھے، سبحان اللہ۔ اور ایک طرف اللہ تعالیٰ کے عظیم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اور ان جادوگروں کی فوج کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا ڈٹ گئے۔ جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینکا، تو ایک دم وہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر پورے میدان میں ہر طرف پھنکارے مار کر دوڑنے لگی، اور پورا مجمع خوف و ہراس میں بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ اور فرعون اور اس کے تمام جادوگر اس کرتب کو دکھا کر اپنی فتح کی گھمنڈ اور غرور کے نشے میں بدمست ہو گئے، اور جوش شادمانی سے تالیاں بجا بجا کر اپنی مسرت کا اظہار کرنے لگے کہ اتنے میں ناگہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے اپنی مقدس لاٹھی کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا، تو یہ لاٹھی ایک بہت بڑا اور نہایت ہیبت ناک اژدہا بن کر جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل گیا، سبحان اللہ۔ یہ معجزہ دیکھ کر تمام جادوگر اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے، اور بآواز بلند یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہ ہم حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر اپنا ایمان لے آئے ہیں۔ چنانچہ قرآن شریف نے اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليهم من سحرهم انها تسعى فاوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف انك انت الاعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى
فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. سبحان اللہ. بولے اے موسیٰ، جادوگر بولے یا تو تم پہلے ڈالو یا ہم پہلے ڈالتے ہیں. مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس ادب کی وجہ سے، یعنی یہ ادب کیا تھا، جادوگروں نے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ پہلے آپ عصا ڈالیں گے یا پہلے ہم ڈالیں، تو اس ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان کی دولت سرفراز فرمایا. تو جو انبیاء کرام کی تعظیم کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سرفراز فرمائے. تو جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی طرف منسوب تمام چیزوں کی تعظیم کرتا ہے، یقین اللہ تعالیٰ اس کی ایمان میں اضافہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ایمان کو تقویت بخشتا ہے. یا تو تم ڈالو پہلے یا ہم پہلے ڈالیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بلکہ تم ہی ڈالو. جبھی ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے ان کے خیال میں دوڑتی معلوم ہوئی، یعنی لوگوں کے آنکھوں پر انہوں نے جادو کر دیا، لوگوں کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ سانپ بن چکے، حقیقت میں کچھ نہیں تھا. تو اپنے جی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ خوف محسوس ہوا. تو ہم نے فرمایا ڈر نہیں، بے شک تو ہی غالب ہے، اور ڈال تو دے جو تیرے داہنے ہاتھ میں ہے، اور ان کی بناوٹوں کو نگل جائے گا وہ جو بنا کر لائے ہیں. وہ تو جادوگر کا فریب ہے اور جادوگر کا بھلا نہیں ہوتا. کہیں آوے تو سب جادوگر سجدے میں گرا لیے گئے، بولے ہم اس پر ایمان لائے جو ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے. تو یہ عظیم معجزہ ہم نے سماعت کیا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دل میں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ